سب سے بڑی خبر دے، وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی طرف سے ایک جملہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب قدم بڑھائیں، جس پر شہباز شریف نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تو قدم بڑھانے کو تیار ہوں، آپ بھی گھر آ جائیں۔ آئین و قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی قدم بڑھائیں سر۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا جناب خان صاحب، میں حاضر ہوں جناب، میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ مالی سال 2026-27 کے دوران نان ٹیکس ریونیو کی مد میں حکومت کے پاس 5,335 ارب روپے جمع ہوں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کمائی کرنے والوں پر بھی ٹیکس لگے گا۔ رواں سال کے مقابلے میں عوام سے 178 ارب اضافی پیٹرولیم لیوی بھی وصول کی جائے گی۔ قابل تقسیم آمدن سے صوبوں کو 8,848 ارب روپے ملیں گے۔ شکیل احمد اس پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے ٹیکس آمدن کے ساتھ ساتھ نان ٹیکس ریونیو کے اہداف بھی نمایاں طور پر بڑھا دیے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 5,335 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ حکومت کو اسٹیٹ بینک کے منافع سے 1,435 ارب سے زائد حاصل ہونے کی توقع ہے، جبکہ سول ایڈمنسٹریشن سے مجموعی طور پر 1,480 ارب، صوبوں سے گرانٹس اور مختلف محصولات کی مد میں 1,035 ارب روپے، جبکہ سرکاری جائیدادوں اور اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدن 435 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گی۔ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف بھی بڑھا دیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے دوران پیٹرولیم لیوی سے 1,676 ارب سے زائد وصول کرنے کا منصوبہ ہے، جو رواں مالی سال کی نسبت 178 ارب روپے زیادہ ہے۔ قدرتی گیس کی رائلٹی سے 95 ارب، جبکہ پاسپورٹ فیس اور دیگر سرکاری خدمات سے 73 ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ ہے۔ دوسری جانب حکومت نے یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک سمیت مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آمدن حاصل کرنے والے افراد پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا۔ بینکوں کو کٹوتی کا اختیار ہوگا۔ قابل تقسیم آمدن سے صوبوں کو مجموعی طور پر 8,848 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 1,257 ارب روپے زیادہ ہے۔ پنجاب کو 4,402 ارب روپے، سندھ کو 2,207 ارب، خیبر پختونخوا کو 1,443 ارب، جبکہ بلوچستان کو 795 ارب روپے۔ اس کے علاوہ گیس ڈیولپمنٹ سرچارج اور دیگر مالیاتی ٹرانسفرز کی مد میں صوبوں کو مزید 213 ارب روپے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ طور پہ کام کرتے ہیں، سیکنڈ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی ہر بات جو ہے، تمام اراکین کی ساری سپیچز یہ نوٹ ڈاؤن کریں گے، اور روز شام کو وزارت میں ڈسکشن ہوگی اس پہ، تاکہ جو وائنڈنگ اپ ہے اس سے پہلے ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں۔ تو میں اراکین سب سے، اپوزیشن اور ٹریری بینچز سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے محترمہ گھرکی صاحبہ نے باتیں کی اور کچھ غیر سنجیدگی دیکھی گئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بجٹ سیشن ہے سر، اس میں ایک تو پارٹیسپیٹ کریں، اپنے اپوزیشن کے دوست بھی اسی طرح ہماری درستگی کریں، ہماری اصلاح کریں، ہم اسی لیے ان کے لیے بیٹھے ہیں۔ ٹریڈی سے بھی یہی امید ہے کہ آپ پوری شرکت کریں گے اور اپنی ویلیویبل کنٹریبیوشنز ہم تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔ فائنانس منسٹری کے ریپرزنٹیٹیوز بھی تشریف رکھتے ہیں، کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ سٹاف بھی سر ہے، اچھا ٹھیک ہے، موجود ہیں۔ فائنانس منسٹری کے بھی ہیں، وہ بھی نوٹس لے سر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، اور وسیم صاحب دو سٹینڈنگ کمیٹیز ہو گئی نا جی، سینٹ کی بھی نیشنل اسمبلی کی، تو ایک میں بیٹھیں گے اورنگزیب صاحب، ایک میں بلال کیانی صاحب جی، تو ساتھ وسیم صاحب کو ذمہ داری سونپی ہے ہم نے مشترکہ طور پہ کہ وہ سارے نوٹس لیں گے اور وہ ڈیلی بیسس پہ فیڈ بیک بھی دیں گے اپنے منسٹر صاحب کو۔ منسٹری کے بھی 3-4 وہ بھی ریپرزنٹیٹیوز موجود بیٹھے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں جی۔ نعیمہ صاحبہ، نعیمہ کشن۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ بجٹ کا وہ ہے، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بجٹ آتا تھا تو تمام عوام کی نظریں ہوتی تھی کہ کیا چیز مہنگا ہوگا، کتنی ہمیں اس میں سہولتیں دی جائیں گی، لیکن اب تو یہ حال ہے کہ پہلے ماہانہ بجٹ آنے لگا، پھر 15 دن کے بعد جناب اسپیکر صاحب ابھی جب اپوزیشن لیڈر صاحب بات کر رہے تھے تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ڈسٹرب نہ کرے، اور اب اگر یہ حال ہے
تو ہم کس طرح اپنا سپیچ کریں ڈاکٹر سر؟ طارق فضل صاحب آپ کیوں تو پھر دوسروں کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے بات کریں، کم از کم لابی میں جائے، کہیں بھی اپنی بات کریں. تو اگر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں تو پھر پلیز دوسری کی بھی بات نہیں کریں گے، آپ وہ نہ بات کریں. کیجئے. تو میں عرض کر رہی تھی کہ جب بجٹ آتا تھا تو وہ سالانہ آتا تھا، عوام کی نظریں اس پہ ہوتی تھی. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اب ہفتہ وار آ رہے، کیونکہ ہر ہفتے جمعے کے دن پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافے ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو مہنگائی کی شرح ہے اسی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اب اگر اس بجٹ کی طرف ہم دیکھیں تو اس میں وہ جو سروے آیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ تقریباً جو غربت کی وہ شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے غربت کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ غربت کی اس نے جو وہ سٹیٹ رکھی ہے، انہوں نے رکھا ہے کہ 8,4600 سے جس کی آمدنی ہوگی وہ غریب ہوگا، جیسے ہی وہ 4700 پہ جائے گا وہ امیر ہو جائے گا. تو یہ بھی ذرا بتایا جائے کہ 8,4600 پہ کتنا ایک بندہ کیا کرے گا؟ اس کا تو ایک مہینے کا جو بجلی کا بل ہے یا گیس کا ایک ہی بل وہ دے سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے غریب عوام کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ہم اس بجٹ کے ہم سوچ کے آئے تھے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں 7 سے 10% اگر ہم تنخواہ دار کے طبقے میں اضافہ کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی میں اگر 2% اضافہ ہوا ہے اور ادھر سے ہم تنخواہ میں صرف 7 سے 10% اضافہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ عوام کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی نہ رہے. ہم صرف بیکاری بننے کی اسکیمیں لا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوئی پازیٹیو اسکیم لانی چاہیے، کوئی روزگار کی اسکیم لانی چاہیے، کوئی ٹریننگز ہونی چاہیے تاکہ یہ خواتین اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوں. جس طرح اس میں کچھ چیزیں اس بجٹ میں بہتر بھی ہے، جس طرح یہ اسکیمز ہے کہ خواتین کو ہم قرضے دیں گے، یا جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم صرف اس کی جو ہیلتھ کے وہ ہے اس پہ ٹیکس کاٹا گیا ہے. اس کی بجائے اگر بس کے ذریعے بھی ہم ان کے ٹریننگ پروگرام، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے پروگرام شروع کرتے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوتا. دوسرا صوبائی بجٹ پہ اب صوبوں سے بھی کچھ بجٹ لیا گیا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو لائن آرڈر کی سچویشن ہے، جو وہاں پہ مہنگائی کی سچویشن ہے، تو میرے خیال میں ہمیں صوبوں کو زیادہ فنڈز دینے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے میں تو یہ کہوں گی کہ ایک تو ہمارا کے پی کب سے بجٹ بھی لیا گیا اور دوسرے وزیر اعظم صاحب نے ظلم بھی کیا کہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے اس کے ساتھ تصویر بھی بنا لی. تو یہ تو اور زیادتی ہمارے صوبے کے ساتھ ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے جو ضم اضلاع ہے اس میں اگر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو صرف 98% بجٹ رکھا گیا ہے، جبکہ 10 سال ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک ہم جو ضم اضلاع ہیں ان کو 100 ارب روپے ہر سال بجٹ دیا جائے گا، جس پہ ابھی تک تقریباً 7واں 8واں سال ہو گیا ہے، لیکن وہ بجٹ ان کو مہیا نہیں کیا گیا اور نہ ہی نیا NFC دیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو صوبوں کو وہی پرانے NFC 7ویں NFC پہ لیے جا رہے ہیں، تو نیا NFC بھی لانا چاہیے. اور یہ صوبے کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ضم اضلاع کو بھی اس کا حصہ ملیں گا. اگر ہم دیکھ لیں تو ضم اضلاع کا تقریباً 4.5% NFC بنتا ہے. پھر بھی ہم نے یہاں پہ جب وہ اس کی انضمام ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم 3% دیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک وہ 3% بھی ہم نے ان کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. تو میرے خیال میں اس پہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز جو ہمارا ملک ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، ہمیں اپنی زراعت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو عام استعمال کی چیزیں ہیں اور زراعت میں جو کھادیں ہے یا جراثیم کش ادویات ہے اس پہ کی قیمتیں بڑھائی گئی ہے. میرے خیال میں ان قیمتوں کو کم کرنی چاہیے اور زراعت کو ہمیں ترقی دینی چاہیے تاکہ ہماری ملک کی معیشت میں بڑھوتری آ سکے. تو اور دوسری جو اہم چیز ہے، اس
इस वक्त अगर हम देखें तो जो कर्जों पे सूद है तो हम तकरीबन 8,054 अरब रुपए सूद की अदायगी में देख रहे हैं, जबकि अभी हमने 26वीं तरमीम की और उसमें हमने ये कमिटमेंट की थी कि सूद की खात्मे या शरीक कोर्ट का फैसला भी आया है कि हम सूद का खात्मे की तरफ जाएंगे। JUI की तरफ से जो 26वीं तरमीम में इस शिक को शामिल किया गया कि मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा होगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सूदी निज़ाम की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि IMF के कहने पे हम चल रहे हैं, उन्हीं के कहने पे हमने ये बजट भी बनाया है और उसी अंदाज से हम इस बजट को ले रहे हैं और सूदी निज़ाम की खात्मे की बजाय हम और भी सूदी कर्जों में फंसते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत है कि ये सूदी निज़ाम से हम निकले और मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करें, क्योंकि अगर जिस तरह इस कौमी असम्बली का इजलास जारी है। रुकने JUI नईमा किश्वर इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि महंगाई उसी रफ्तार से बढ़ रही है।